نفسي بنور من فؤادي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو HRDF میں خوش آمدید. شکاری کے بچھائے گئے جال میں پھنس کر شیر اپنی حفاظت کے لیے پکارنے لگا. تبھی یہ رونا سن کر بکری کا بچہ وہاں پہنچا. شیر نے پوچھا، کیا تم مجھے بچا سکتے ہو؟ بکری کے بچے نے شیر کو اس شرط پر بچایا کہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانا ہے. لیکن جیسے ہی وہ باہر آیا، شیر کی شکل بدل گئی اور اس کا رویہ بدل گیا اور اس نے بکری کے بچے پر حملہ کرنے کی کوشش کی. بکری کے بچے نے کہا، یہ دھوکہ ہے، میں نے تمہاری جان بچائی ہے، اگر میں ایسا نہ کرتا تو تمہاری کہانی ختم ہو جاتی، مجھے تکلیف نہ دو. پکار سن کر سب جانور آ گئے. سب سمجھ گئے کہ شیر کی غلطی ہے، لیکن کسی نے بولنے کی ہمت نہیں کی. سب جانتے ہیں کہ شیر سے الجھنا اچھا نہیں ہے. وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ پنجرہ کھولتے وقت شیر کی دم پھنس گئی ہوگی جس سے چوٹ لگی ہوگی، اس لیے شیر بچے کو مارنا چاہتا ہے. آج تعلیمی یافتہ اور پاورفل لوگ اپنے کہنے اور کرنے کو ہی درست سمجھتے ہیں، تو ایسے ماڈرن دور میں جانوروں کا اس طرح کہنا اور سوچنا کوئی تعجب کی بات نہیں ہونی چاہیے. اسی وقت ایک آواز آتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہاں کیا ہوا ہے. سب جانور اس آواز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ گدھا ہے. گدھے نے کہا کہ کئی جانوروں کے بتانے کے باوجود مجھے مسئلہ صاف سمجھ نہیں آیا ہے. تو شیر مسئلے کو سمجھانے کے لیے پنجرے میں گھس جاتا ہے. جانوروں کو باہر سے پنجرہ بند کرنے کے لیے کہتا ہے. جب انہوں نے ایسا کیا تو شیر نے کہا، یہاں سے میں نے اپنی حفاظت کے لیے پکارا تو بکری کے بچے نے مجھے بچایا. گدھے نے کہا، اچھا یہ بات تھی، یہ پنجرہ اب نہیں کھلے گا اور تمہیں اب کوئی بچانے والا نہیں ہے. بائیولوجیکلی اعتبار سے یہ ثابت نہیں ہے کہ گدھا بیوقوف ہے اور شیر بادشاہ ہے. یہ صرف محاوروں کی تکرار ہے. نسل اور برادری کی بنیاد پر کوئی شخص اعلیٰ اور ادنیٰ نہیں ہے. ایسی سوچ کا مقصد صرف تنگ نظری اور اپنی پوزیشن کو برقرار رکھنا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کسی کی بنائی ہوئی کہانیوں کی وجہ سے اپنی عزت اور وقار کھو چکے ہیں. بہت سے ایسے ہیں جو دوسروں کی ناحق توہین کر کے اپنے پاور کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. آج سماج میں غلامیت کی سوچ اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اچھے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ طاقتور لوگوں سے سمجھوتا کرنا ہی کمزوروں کے لیے بہتر ہے. غیر متحد معاشرے میں طاقتور کے خلاف مت بولو، اس سے سوال نہ کرو، زیادہ مطالبات نہ کرو، جو ملے اسی پر خوش رہو، اس کے علاوہ زیادہ مطالبہ کر کے اپنا آپ کو شرمندہ نہ کرو. آج ہمیں جو کچھ آزادی ملی ہوئی ہے اسی پر شکر ادا کرنا چاہیے. یہی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. جس طرح گدھے کو محاوروں میں احمق بتایا جاتا ہے، اسی طرح میڈیا اور اخبارات مومنین کو ہر قسم کی برائیوں اور مسائل پیدا کرنے کی جڑ ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہیں. سماج کے لوگ ایسے جھوٹے اور منصوبہ بند الزامات اور حملوں کا دفاع کرنے کے بجائے مظلوموں کی طرف سے اٹھنے والی آوازوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں یا اس آواز کو نہ سننے کا بہانہ بناتے ہیں. وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ اگر وہ ظالموں کے ساتھ رہیں گے تو وہ بچ جائیں گے. ہمیں ایسے لوگوں کے سوال کا جواب دے کر زندگی اور وقت ضائع کیے بغیر وقت پر سامنے آنے اور اپنی شناخت اور انفرادیت کو برقرار رکھتے ہوئے ہمت سے برائی کے خلاف کھڑے ہونے کے قابل ہونا چاہیے. مظلوموں کی مدد، وقت پر اٹھنا اور ظالم کے خلاف اپنی آواز بلند کرنا ہے. کبھی ایسے حالات پیدا ہوں گے جہاں کوئی اور نہیں کھڑا ہو سکتا. اس وقت ہمیں اپنی ہمت اور سربلندی ثابت کرنی ہوگی. اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کون سی جماعت ہے جس کو ہم شکست نہیں دے سکتے ہیں؟ شیطان کی کون سی جماعت ہے جو ہمارے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے گی؟ کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں. اگر ہم اٹھیں گے تو انشاءاللہ ضرور ہم جیتیں گے. أشرقت نفسي بنور من فؤادي.